السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اردو ہاؤس۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹس کے لیے اردو ہاؤس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں، اور ہم آپ کو لیے چلتے ہیں آپ کی پسندیدہ کہانی کی طرف۔ اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے مکاری اور بے رحمی ظاہر ہوا کرتی، گلے میں سونے کی موٹی سی چین اور کلائی پر ایک قیمتی گھڑی، ایک شاندار سی گاڑی اس کے لیے اور ایک چھوٹی سی گاڑی اپنی چہیتی بیٹی کے لیے۔ شہر کے ایک اچھے سے علاقے میں ایک خوبصورت سا گھر۔ زندگی میں اور کیا چاہیے، سب کچھ ہی تھا اس کے پاس، اور یہ سب اس نے اپنی مکاری، عیاری اور سازشوں سے حاصل کیا تھا۔ اس کے ساتھی وکیل اسے جوڑ توڑ کا بادشاہ کہا کرتے تھے۔ کیسا بھی پیچیدہ کیس ہو، کتنا ہی گھناؤنا مجرم ہو، اس کے سائے میں آ کر محفوظ ہو جاتا۔ وہ اپنی ماہرانہ چالوں سے اس کو بری کروا لیا کرتا تھا، لیکن یوں ہی نہیں، بہت بھاری بھرکم فیس لے کر۔ ایسے ہی مجرموں کی بدولت آج اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کے دوسرے وکلاء خواب دیکھا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ بہت بدنام ہو چکا تھا۔ اسے مجرموں کا سرپرست اعلیٰ کہا جاتا تھا، لیکن اسے ایسی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتا، میری جان، ہم اس پیشے میں خدمت خلق کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنی کمائی کے لیے آئے ہیں۔ اس کے ساتھی اسے کہا کرتے، لیکن یار، اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہاں، کیوں نہیں، اور یہ جن کے پاس ہوتی ہے وہ بیچارے ڈی سی آفس کے باہر ٹوٹی ہوئی میز پر بیٹھ کر ٹھپے لگایا کرتے ہیں۔ چونکہ اس کے پاس دولت تھی، اسی لیے دوسری برائیاں خود بخود ساتھ چلی آئی تھیں، جیسے شراب نوشی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں بجھل اور سرخ رہا کرتی تھیں، یا پھر عورتوں کی صحبت جس نے اس کے اندر کے انسان کو مار دیا تھا۔ اس کی زندگی میں صرف ایک ہی اچھائی تھی، اور وہ تھی اپنی بیٹی ناہید سے محبت۔ بس اس کے سوا اور کوئی اخلاقی قدر نہیں تھی اس کے پاس۔ اچانک اس کے انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ دوسری طرف اس کا موکل تھا جو کسی کلائنٹ کی خبر دے رہا تھا۔ ہاں، اس نے ایک ہنکاری بھری۔ اب ہوں ہاں میں جواب دیتے جاؤ۔ غریب غرباء میں سے ہے؟ نہیں۔ پیسے والا معلوم ہوتا ہے؟ جی سر۔ چلو بھیج دو۔ آنے والا 50-55 کا ایک خوشحال آدمی تھا۔ اس نے قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی رعونت موجود تھی جو صرف اس وقت آتی ہے جب پیسوں اور اقتدار کی فراوانی ہو جائے۔ فرقان نے اپنی سیٹ سے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا۔ تشریف رکھیں جناب۔ اس نے ساتھ والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ آدمی لیے دیے انداز میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ فرقان گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس آدمی نے اپنی خاموشی توڑی۔ میرا نام راحت خان ہے، راحت انڈسٹریز کا مالک۔ اوہ! فرقان نے ایک گہری سانس لی۔ اس آدمی کے بارے میں اس کے اندازے درست ثابت ہوئے تھے۔ راحت انڈسٹریز ایک بہت بڑی کمپنی تھی جس کے کئی کاروبار تھے، یعنی ایک شخص کے پاس دولت بھی تھی اور اقتدار بھی۔ فرمائیں سر، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ فرقان نے پوچھا۔ ارے بھائی، میرے بیٹے کا معاملہ ہے، اس نے بتایا۔ بے وقوف عجیب حرکتیں کرتا رہتا ہے، اس بار پھنس گیا۔ حالانکہ میں نے پیسے دے کر ان لوگوں کا منہ بند کرانا چاہا، لیکن وہی عزت اور خودداری وغیرہ کی چیز سامنے آ گئی۔ چیز؟ آپ ذرا کھل کر بتائیں، کیا معاملہ ہے؟ بھائی، میرا بیٹا ہے نصرت، اس نے ایک لڑکی کو ریپ کیا ہے۔ حالانکہ اس لڑکی کو اٹھانے میں اس کے کچھ دوست بھی اس کے ساتھ تھے، لیکن ریپ اس نے کیا تھا۔ اوہ! فرقان کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ بے وقوف! راحت نے برا سا منہ بنایا۔ لڑکی نے گھر جا کر اپنے گھر والوں کو بتا دیا۔ انہوں نے FIR کٹوا دی، اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے جب معلوم ہوا تو میں نے 1 لاکھ دینے کی پیشکش کی، لیکن لڑکی اور اس کے گھر والوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ وہی غریب اور اس کی عزت وغیرہ جیسے فلمی ڈائیلاگز۔ تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کی پیروی کروں اور اسے نکال لوں؟ فرقان نے پوچھا۔ ظاہر ہے، میں اور کس لیے آپ کے پاس آیا ہوں؟ راحت نے برا سا منہ بنایا۔ کیونکہ ایسے معاملات میں آپ کی شہرت زبردست ہے، آپ کلائنٹس کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال لیتے ہیں۔ فرقان کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی تھی۔ یہ ایک بڑا کیس تھا، اور بہت دنوں کے بعد ایسا کیس اس کے پاس آیا تھا۔ راحت نے اپنے بیٹے کا قصہ سنانا شروع کیا۔ اسے ہوش نہیں رہا تھا کہ ان لوگوں نے کس طرح اسے اٹھا کر اس گاڑی میں ڈالا تھا۔ واہ! یہ کام دکھایا ہے تم دونوں نے۔ گاڑی میں بیٹھے نوجوان نے شاباش دی۔ بس اب جلدی سے نکل چلیں۔ سارا نے آواز بلند کی۔ جانے دو مجھے۔ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں نہیں جاؤں گی۔ جانا تو پڑے گا۔ نصرت اپنا شکار کبھی نہیں چھوڑتا۔ پاگل ہو رہا ہوں تیرے پیچھے۔ 15 دن پہلے تیری جھلک دیکھی تھی، اس وقت سے اب تک چین نہیں ملا۔ سارا کو گاڑی میں لانے والے دونوں ہنس پڑے۔
वाह उस्ताद, ऐसी बेकरारी पहले तो कभी नहीं देखी। इसकी बात और है, नुसरत ने कहा। सारा का जहन साएं साएं कर रहा था। गाड़ी पूरी रफ्तार से उड़ी चली जा रही थी। गाड़ी नुसरत ड्राइव कर रहा था। सारा का वास्ता या तो अपने कॉलेज से पढ़ता था या अपने घर से, या कभी कभी वो घर वालों के साथ मार्केट चली जाया करती। इन रास्तों के अलावा दूसरे रास्ते उसके लिए अजनबी थे, और ये तो बिल्कुल गैर आबाद इलाका था जहाँ वो लोग उसे ले आए थे। यहाँ बहुत कम मकान बने हुए थे, पूरा इलाका ज़ेरे तामीर था। वो गाड़ी एक बड़े से मकान के गेट पर रुकी थी। वो मकान भी शायद हाल ही में तामीर हुआ था। उसने गाड़ी से उतरते वक्त भी जद्दोजहद की, लेकिन उसे ज़बरदस्ती गाड़ी से उतार कर मकान के एक कमरे में पहुंचा दिया गया। वो शर्जील की अमानत थी, लेकिन किसी कमीने ने उस पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। उसके बाद वो सिर्फ रोती रही थी। वो लोग उसे उसी गाड़ी में वापस ला रहे थे कि एक और वाक़या हुआ। उस रोड पर आगे जाकर पुलिस का नाका लगा हुआ था। उस्ताद, गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे हैं, नुसरत के एक साथी ने बताया। उस वक्त नुसरत सारा के साथ बैठा हुआ था, जबकि गाड़ी चलाने वाला दूसरा था। हाँ तो रोक दो गाड़ी, लेकिन ये चिड़िया, उसका इशारा सारा की तरफ था, इस चिड़िया के पर कटे हुए हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो, नुसरत ने कहा। मैंने इसको संभाला हुआ है। और उसी वक्त बेपनाह गुस्से और नफरत की आग सी सारा के बदन में उतरती चली गई। गाड़ी चलाने वाले ने गाड़ी रोकी और सारा ने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ मुझे बचाओ। पुलिस वालों ने गाड़ी को घेर लिया। उन सब को गाड़ी से उतार लिया गया था। पुलिस का इंचार्ज एक बारिश और नेक सूरत इंसान था। उसने सारा को एक तरफ कर दिया था। बेटी बताओ मुझे क्या हुआ, कौन है ये? सारा को वो पुलिस वाला बहुत पुरखुलूस महसूस हो रहा था। उसने जितनी दर्दमंदी से उसे बेटी कहा था, उसने सारा को मोम की तरह पिघला दिया। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने सारी कहानी सुना दी। वो पुलिस वाला गुस्से से लरजने लगा। उसने नुसरत को बेतहाशा मारना शुरू कर दिया, जबकि उसके मातहत नुसरत के दूसरे साथियों की ठुकाई कर रहे थे। पुलिस वाला सारा के पास आया। बेटी, तुम फोन करके अपने घर वालों को बुला लो और इस बदबख्त के खिलाफ FIR कटवा दो। ये कमीने बाप की कमीनी औलादे होती हैं, इनको सजा मिलना जरूरी होता है। लेकिन बाबा, मैं तो अब किसी काम की नहीं रही। इन कमीनों ने मुझे गंदा कर दिया है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? पुलिस वाले ने कहा। कसूर तो इस किस्म के रईस ज़ादों का है जो अपने बाप की हराम की दौलत से हरामजादे होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे कमीनों की शिकायत जरूरी होती है। लड़कियां अपनी इज्जत के लिए खामोश रह जाती हैं। पुलिस तक ये केस पहुंच नहीं पाता, इसलिए ये शेर होते जाते हैं। तुम हिम्मत रखो बेटा, सारा ने कहा। बाबा, आप बिल्कुल मुख्तलिफ पुलिस वाले हैं। तो पुलिस वाले ने कहा, हाँ, हर जगह एक ही जैसे लोग नहीं होते। तो इस तरह ये बात पुलिस तक, फिर सारा के घर तक पहुंच गई थी। अखबार और चैनल वालों को भी इस केस का पता चल गया था। इस तरह शर्जील को भी मालूम हो गया था और अब शर्जील उसे बार बार फोन कर रहा था। बिल आखिर सारा ने उसकी कॉल वसूल कर ही ली थी। शर्जील बहुत गुस्से में था। क्या हुआ है तुम्हें? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? तुम्हारे घर वालों ने बताया है कि तुम अपने कमरे में बंद होकर रह गई हो। हाँ, मुझे ये बताओ, अब मैं किस तरह किसी के सामने आऊं? क्या रखा है मुझ में? शर्जील ने कहा, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम्हें मुझ पर और मेरी मोहब्बत पर भरोसा नहीं है? तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा? ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मोहब्बत ऐसे हादसों की परवाह नहीं करती। और जो कुछ हुआ है, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? शेर जैसा जानवर भी गिरफ्त में आ जाने के बाद बेबस हो जाता है। तुम तो फिर एक नाजुक कोमल सी लड़की हो। सारा बुरी तरह रोने लगी। शर्जील, तो तुमने मुझे माफ कर दिया? अरे किस बात की माफी? यही कि इस हादसे के बाद भी मैं जिंदा हूँ, मर नहीं सकी हूँ। प्लीज बेकार की बातें मत करो, मुझसे मिलो, निकल आओ अपने कमरे से, जिंदगी की तरफ लौट आओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और तुम देख लेना, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा, क्योंकि तुमने अपनी दिलेरी और अक्लमंदी से उन बदबख्तों को गिरफ्तार करवाया है। अदालत उन्हें ऐसी सजा देगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे। तुम बिल्कुल बेदाग कोमल हो और मैं तुम्हारा हूँ। सारा रोकर पूछने लगी, शर्जील, तुम में इतना हौसला कहाँ से आ गया? शर्जील ने कहा, ये हौसला तुम्हारी मोहब्बत ने दिया है। शर्जील, मैं उस पुलिस ऑफिसर की शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे सर पर शफकत का हाथ रखा था। हाँ, ऐसे महकमे में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। मैं उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा जरूर करूँगा। लेकिन तुम तो मुझसे मिलो,
ہاں میں ضرور ملوں گی۔ اور یہ کیس چلتا رہا اور عدالت میں ایک عجیب تماشا ہوا، اور یہ تماشا اس مکار آنکھوں والے وکیل کی عیاریوں اور سازشوں سے ممکن ہو سکا تھا۔ عدالت میں میڈیکل رپورٹ ہی کچھ اور پیش ہو گئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق راحت انڈسٹریز کے راحت خان کا بیٹا نصرت بالکل بے گناہ تھا۔ اس کہانی کا پس منظر کچھ اور تھا۔ اب سے 2 مہینے پہلے کسی جگہ وہ لڑکی سارا اور نصرت کی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ ایک اتفاقیہ ملاقات تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کے قریب آتے چلے گئے۔ ان کی ملاقاتیں ہر دوسرے تیسرے دن ایک کیفیٹیریا میں ہوا کرتی، جس کا نام سٹار کیفیٹیریا تھا۔ ان ملاقاتوں کے گواہ بہت سے لوگ تھے۔ وہ ویٹرز جو ان کو سرو کیا کرتے، کاؤنٹر پر بیٹھنے والا ارشاد اور ہوٹل کا مینیجر ندیم۔ ان کے علاوہ نصرت نے کئی بار ایک سٹور سے سارا کو شاپنگ بھی کروائی تھی۔ سٹور والے بھی اس بات کے گواہ تھے۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن سارا نے نصرت سے شادی کے لیے زور دیا، لیکن نصرت خاموش رہا، انکار کر دیا۔ اس انکار اور خاموشی کی وجہ بھی سامنے آ جائے گی۔ سارا نے دھمکی دی کہ اگر اس نے بات نہیں مانی تو وہ اس کے خلاف کچھ بھی کر سکتی ہے، اور آخر یہی ہوا۔ اس نے ایک دن نصرت پر زنا بالجبر کا الزام لگا دیا۔ وہ اس دن خود اپنی مرضی سے نصرت اور اس کے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ کے لیے گئی تھی۔ واپسی پر جب پولیس نے گاڑی کو چیک کیا تو سارا کو ایک زبردست موقع ہاتھ آ گیا۔ اس نے واویلا مچانا شروع کر دیا، اور بیچارے پولیس آفیسر نے اس کی زبردست اداکاری کو سچ سمجھتے ہوئے نصرت اور اس کے دوستوں کو گرفتار کر لیا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق سارا کے ساتھ زیادتی تو ہوئی تھی، لیکن یہ زیادتی کسی اور نے کی تھی، جس کا الزام اس نے نصرت پر لگا دیا، جبکہ نصرت یہ سب کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ میڈیکلی انفٹ ہے، یعنی وہ نامرد ہے۔ اس سلسلے میں کئی ڈاکٹرز کی میڈیکل رپورٹ بھی عدالت میں پیش کر دی گئی تھی، اور یہ ثابت کر دیا گیا تھا کہ وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے۔ وہ ایک مایوس نوجوان ہے، بس اپنے آپ کو بہلانے اور زندہ رکھنے کے لیے لڑکیوں سے دوستیاں کیا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹرز اور ماہرین کی میڈیکل رپورٹس نے، ڈی این اے کی رپورٹ نے، کیفیٹیریا والوں اور سٹور والوں کی گواہیوں نے کیس کا رخ ہی بدل ڈالا تھا۔ اس سارے تماشے پر 30 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے، جو وکیل فرقان نے نصرت کے باپ سے وصول کیے تھے۔ ڈاکٹرز کو جھوٹی رپورٹس بنانے کی رشوت، گواہوں کو رشوت، بھاگ دوڑ، ان سب پر 20 لاکھ خرچ ہو گئے تھے، جبکہ بقیہ 10 لاکھ فرقان نے اپنی جیب میں رکھ لیے تھے۔ سارا عدالت میں چیخ چیخ کر فریاد کرتی رہ گئی، لیکن فرقان کا بچھایا ہوا جال اتنا مضبوط تھا کہ کچھ بھی نہ ہو سکا۔ نصرت کو باعزت بری کر دیا گیا اور سارا پر جرمانہ عائد کر کے اسے معافی دے دی گئی تھی۔ عدالت سے باہر راحت نے فرقان کو گلے سے لگا لیا تھا۔ مان گئے وکیل صاحب، مان گئے، جیسے سنا تھا ویسا ہی پایا، کمال کر کے رکھ دیا، ناممکن کو ممکن بنا دیا ہے آپ نے انکل۔ پاس کھڑے ہوئے نصرت نے فرقان کو مخاطب کیا۔ میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ اب میں گیا، لیکن جب یہ پتا چلا کہ یہ کیس آپ کے پاس ہے تو مجھے اطمینان ہو گیا تھا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کی شہرت سن چکا ہوں۔ فرقان کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مکار سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ شرجیل کے سامنے سارا کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ شرجیل، تم یقین کرو میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے اس کمبخت کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ کیسا انصاف ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ عدالت بھی بے قصور ہے سارا، شرجیل نے کہا۔ اس کے سامنے ثبوت ہی ایسے پیش کر دیے گئے، اور یہ سارا کھیل اس خبیث وکیل کا ہے۔ میں نے معلوم کر لیا ہے، میڈیکل رپورٹ سے لے کر گواہوں تک پر لاکھوں روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ یعنی دولت کے لیے اپنا ضمیر، اپنا ایمان، سب کچھ فروخت ہو سکتا ہے؟ ہاں، سب کچھ۔ یہ ایسے ہی لوگ ہیں، شرجیل نے کہا۔ لیکن اب تم لعنت بھیجو سب پر۔ یہ سمجھو کہ جو کچھ ہوا وہ ایک بھیانک خواب تھا، اور یہ بھیانک خواب زندگی بھر میرے عذابوں میں زہر گھولتا رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں اور میری محبت تمہارے ساتھ ہے۔ سارا نے تشکر بھری نظروں سے شرجیل کی طرف دیکھا۔ وہ اسے کسی اور دنیا کا باسی نظر آیا، ورنہ عام طور پر ایسا کہاں ہوتا ہے۔ سارا، میں ایک بات کہوں؟ شرجیل نے اس کی طرف دیکھا۔ اس حادثے سے پہلے میرا ارادہ یہ تھا کہ میں ذرا اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لوں، پھر تم سے شادی کروں گا، لیکن اب میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے تمہیں اپنانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ شرجیل، سارا نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔
نصرت نے اس نوجوان کو بہت غور سے دیکھا جسے اس کا خاص دوست خان زادہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ باس، یہ بہت کام کے آدمی ہیں۔ خان زادہ نے اپنی ایک آنکھ دبا دی۔ دلبر نام ہے ان کا۔ دلبر ایک ہینڈسم اور پڑھا لکھا نوجوان دکھائی دیتا تھا۔ کچھ دیر پہلے نصرت کو خان زادہ کا فون ملا تھا۔ باس، ایک بہت زبردست بندہ ہاتھ آیا ہے۔ کیسا بندہ؟ بہت کام کا ہے باس، اس کو بس شکار دکھا دو، جھپٹ کر لے آئے گا، خان زادہ نے بتایا، اور وہ یہ کام کرائے پر پیسوں کے لیے کرتا ہے۔ اوہ، پھر تو اس سے ضرور ملواؤ۔ نام کیا ہے اس کا؟ دلبر، خان زادہ نے بتایا۔ ویسے پڑھا لکھا ہینڈسم قسم کا نوجوان ہے، تم ملو گے تو سوچ بھی نہیں سکو گے کہ وہ ایسے کام بھی کر سکے گا۔ صرف تمہید ہی باندھو گے یا اس سے ملواؤ گے بھی؟ آج ہی شام کو لے کر آ جاؤں گا۔ اب وہ دلبر نصرت کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور نصرت اسے بہت گہری نگاہوں سے اور دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ بالآخر اس نے سوال کیا، مسٹر دلبر، کیا تمہارا یہی نام ہے؟ یہ نام مجھ سے تو ہضم نہیں ہو رہا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دلبر مسکرا دیا، کیونکہ یہ میرا اصل نام نہیں ہے۔ تو پھر تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام سلطان ہے، اس نے بتایا، پھر بولا، نصرت صاحب، آپ اپنے کام سے کام رکھیں گے۔ میں کون ہوں، میرا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مجھے خود ایسی باتوں سے وحشت ہونے لگی ہے۔ غریبوں کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، ان کے ہر طرف صرف بھوک اور ضرورت ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ میں اپنا بیک گراؤنڈ بھول آیا ہوں، مجھے صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ خوب۔ نصرت کو اس کی باتیں دلچسپ محسوس ہو رہی تھیں۔ اور کرتے کیا ہو؟ اپنے گاہک کو وہ ہر چیز مہیا کر سکتا ہوں جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی لڑکی، صرف اشارہ کر دیں، میرے آدمی اس لڑکی کو اغوا کر کے اس جگہ پہنچا دیں گے جہاں آپ کہیں گے، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ اور وہ شرط کیا ہوگی؟ وہ شرط یہ ہوگی کہ اس لڑکی کے پاس صرف وہی گاہک جاتا ہے جس نے یہ سودا کیا ہو، کسی اور کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ رات ختم ہونے کے بعد اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی شرط نہیں ہے جن کو نہ مانا جائے، لیکن اس لڑکی کو اٹھانے کے لیے بندے کہاں سے آئیں گے، وہ میرا معاملہ ہے۔ میرے آدمی اس کام کے ماہر ہیں، سلطان نے بتایا۔ اور وہ لڑکی کون ہوگی؟ اتنی دیر میں آپ نے صرف یہ کام کی بات پوچھی ہے نصرت صاحب؟ سلطان نے اپنی جیب سے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ اس کی تصویر دکھا دیتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ نصرت اس لڑکی کو دیکھ کر بھڑک اٹھا۔ وہ بہت خوبصورت اور سمارٹ لڑکی تھی۔ ہاں، لڑکی پسند آ گئی ہے؟ اب کیا کہتے ہو؟ صرف 1 لاکھ، سلطان نے کہا۔ 50,000 اپنے بندوں میں بانٹ دوں گا، 50 میرے کام آئیں گے۔ اس مکار وکیل کو ایک اور اسامی مل گئی تھی۔ وہ اسامی کسی کیس کے سلسلے میں اس کے پاس نہیں آئی تھی، بلکہ اس کے لیے مزید کامیابیوں اور دولت کی خوشخبریاں لے کر آئی تھی۔ اقبال مند فرقان کے پاس اپنے اکلوتے بیٹے کا رشتہ لے کر آیا تھا۔ اقبال مند ایک بہت بڑا صنعت کار، سرمایہ دار اور سیاستدان قسم کا آدمی تھا۔ فرقان کی خوش نصیبی تھی کہ وہ خود اس کے پاس آیا تھا۔ فرقان اسے اپنے دفتر میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ ویسے شہر کی اکثر بڑی محفلوں میں دونوں کی ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں، لیکن بس سرسری سی۔ ارے اقبال مند صاحب، آپ ذہِ نصیب۔ ارے بھائی، آج ایک غرض کھینچ لائی ہے، اقبال مند نے بے تکلفی سے کہا۔ کیس سمجھ لیں؟ حاضر ہوں جناب، حکم دیں۔ بھائی، پچھلے ہفتے کو مسز اکرم کی پارٹی میں میرے بیٹے نے شاید آپ کی بیٹی کو دیکھ لیا تھا۔ دونوں میں کچھ باتیں بھی ہوئی تھیں۔ بہرحال اس کے بعد سے وہ میرے پیچھے پڑ گیا تھا کہ آپ کے پاس اس کا رشتہ لے کر جاؤں، اس لیے حاضر ہوا ہوں۔ فرقان کو ایسا لگا جیسے اچانک اس کا قد بڑھ گیا ہو۔ اقبال مند جیسا آدمی اگر اس کا سمدھی بن جاتا ہے تو پھر اور کیا چاہیے؟ دولت خود فرقان نے بھی بہت سمیٹ لی تھی، لیکن عزت اور وقار نام کی کوئی چیز اس کے پاس نہیں تھی۔ لیکن اب اس رشتے کے بعد یہ سب کچھ اس کے پاس آ جاتا۔ آپ کو میری بات بری تو نہیں لگی؟ اقبال مند نے پوچھا۔ ارے نہیں جناب، یہ تو میری عزت افزائی ہے، فرقان نے کہا، لیکن میں اس سلسلے میں فیصلہ اپنی بیٹی سے پوچھ کر ہی کر سکتا ہوں۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ میں نے کس طرح اس کی پرورش کی ہے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن میں نے صرف اس کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ ہاں، یہ سب میں جانتا ہوں، اقبال مند نے کہا۔ آپ اطمینان رکھیں، یہ ہماری خاندان کی روایت ہے، ہم اپنی بہوؤں کو بیٹی کی طرح رکھتے ہیں۔ جی جناب، خود آپ کی شخصیت ہی اس بات کی ضمانت ہے۔ تو میں امید رکھوں کہ 2-3 دنوں میں آپ جواب دے دیں گے۔ جواب کیا ہے جناب؟ بس ایک رسمی کارروائی ہے، خانہ پوری سمجھ لیں۔ آپ میرے بیٹے سے بھی مل لیں، اقبال مند نے کہا۔ وہ ایک ہونہار لڑکا ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ UK سے تعلیم حاصل کی ہے اس نے۔
यहाँ नाहिद की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने इतने धड़ल्ले और इतनी बेखौफी के साथ उसे किडनैप कर लिया है। वो मामूल के मुताबिक योगा की क्लास लेकर घर वापस जा रही थी कि रास्ते में ये सान्या हो गया। वो आम तौर पर जब योगा की क्लास लेने जाती तो अपनी गाड़ी खुद ही चलाती थी। एक तेज रफ्तार वैन ने उसकी गाड़ी का रास्ता रोक लिया था। उस वैन के शीशे काले थे। कार्रवाई करने वाले यकीनी प्रोफेशनल मालूम होते थे। उन्होंने जरा सी देर में नाहिद को बेबस करके उसे वैन में बिठा दिया था, जबकि उसकी गाड़ी वहीं रह गई थी। वैन में ड्राइवर के अलावा 3 आदमी और थे। नाहिद ने इस किस्म की वारदातों के बारे में सुना तो था, लेकिन ये उसके तसव्वुर में भी नहीं था कि उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। उसको अंदाजा हो गया था कि उसको इस तरह उठा ले जाने वालों में से एक पढ़ा लिखा और खुश शक्ल नौजवान भी था, और शायद उन सब का सरगना भी था। नाहिद ने उसको मुखातिब किया, तुम लोग कौन हो? मुझे क्यों उठा कर ले जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? मुझे इस काम का मुआवजा दिया गया है। उसने कहा, मैं अपनी मजदूरी कर रहा हूँ। इस काम के पैसे लिए हैं मैंने। कितने पैसे लिए हैं? मेरा बाप 10 गुना ज्यादा दे सकता है। छोड़ दो मुझे। नहीं, वो हंस पड़ा, तुम्हारे बाप से तो कुछ और वसूल करना है। बस अब खामोश रहना। मैं तुम पर कोई सख्ती नहीं करना चाहता, इसलिए तुम अपनी जुबान बंद रखो, वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। नाहिद सहम कर रह गई। उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। रास्ते अगर जाने पहचाने भी होते, फिर भी उसके जहन पर इतनी गहरी धुंध छाई हुई थी कि उसे खुद अपना ही होश नहीं रहा था। होश उस वक्त आया जब उसे जबरदस्ती वैन से उतारकर एक मकान के कमरे में बंद कर दिया गया। कमरा शायद साउंड प्रूफ किस्म का था। यहाँ से उसकी चीखों पुकार भी बाहर नहीं जा सकती थी। उस कमरे में आने वाला शख्स वही था जिसके हुक्म पर उसे अगवा किया गया था। वो एक वहशी और जुनूनी इंसान साबित हुआ था। नाहिद के लिए वो रात कयामत की थी। उस बेरहम रात ने उसके साथ बहुत बेरहमी का बर्ताव किया था। यहाँ मक्कार सूरत वाला वकील फुरकान दोनों हाथों से अपना सर थामे बैठा था। उसके सामने बैठी हुई उसकी बेटी नाहिद बुरी तरह सिसक रही थी। 1 घंटे पहले उसे मकान के गेट पर लाकर छोड़ दिया गया था। उसने अपने बाप को वो सब कुछ बता दिया था जो उस पे गुजरी थी। फुरकान बहुत देर तक दीवार से सर टकराता रहा। उस पर एक जुनूनी कैफियत तारी हो गई थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि उसकी चहेती के साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। वो एक बाइख्तियार आदमी था, दौलतमंद था, लेकिन इस सानहे में न उसका इख्तियार काम आ रहा था न उसकी दौलत। फुरकान ने अपनी बेटी को मुखातिब करके कहा, बेटा, जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ। बस एक बार पता चल जाए कि वो कौन था जिसने तुम्हारे साथ ये बर्ताव किया, बस एक बार। मैं उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। लेकिन क्या फायदा बाबा, मैं तो बर्बाद हो गई। कुछ भी नहीं हुआ, भूल जाओ। तुम मुझे सिर्फ ये बता दो। याद करो बेटा, याद करो कि तुम्हें कहाँ ले गए थे वो कम बख्त कैसा था। मैं कुछ नहीं जानती बाबा, कुछ नहीं जानती। नाहिद फिर रोने लगी। फुरकान होंठ भींचे उसकी तरफ देख रहा था। एक आग सी उसके तन बदन में लगी हुई थी। कौन था वो? कौन हो सकता है? ये सवाल एक हथौड़े की तरह उसके जहन पर बरस रहा था और बरसे चला जा रहा था। उसी वक्त टेलीफोन की घंटी ने उससे बुरी तरह चौंका दिया। फुरकान ने नाहिद की तरफ देखते हुए रिसीवर उठा लिया। हेलो, उसकी आवाज भुराई हुई थी। कौन है? फुरकान साहब से बात करनी है, दूसरी तरफ से किसी ने पूछा। हाँ, बोल रहा हूँ फुरकान साहब, मैं उस आदमी का पता बता सकता हूँ जिसने आपकी बेटी के साथ ज्यादती की है। कौन हो तुम? अब ये रहने दें, मैं जो बता रहा हूँ वो सुन लें, और चाहें तो अपनी बेटी से उस शख्स की शिनाख्त भी करवा सकते हैं। हाँ, कौन है वो? खुदा के लिए मुझे बता दो। उसका नाम नुसरत है फुरकान साहब। वो राहत इंडस्ट्रीज के मिस्टर राहत का इकलौता बेटा है। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है फुरकान साहब कि आप कानूनी तौर पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप ही ने अदालत में ये साबित कर दिया था कि वो मेडिकली अनफिट है। फिर आप किस मुंह से अदालत के सामने जाएंगे? कौन आपका यकीन करेगा? फुरकान के हाथ से रिसीवर छूट गया था। नाहिद रोए जा रही थी। वो एक बेगुनाह और मासूम लड़की थी, लेकिन कुदरत माँ बाप की सजा औलाद को देती है ताकि माँ बाप तड़पते रहें। शायद इसी का नाम मकाफाते अमल है। लेकिन नहीं, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। इस कहानी के और भी कई पहलू हैं। इस पूरे मामले में नाहिद का क्या कसूर था? उसके बाप के जुर्म की सजा उसे क्यों मिली? और सबसे बड़ी बात ये कि नुसरत का क्या होगा? क्या और इस किस्म के दूसरे बिगड़े हुए नौजवान
اپنے باپ کی دولت کی بنیاد پر اس معاشرے میں یوں ہی دندناتے پھریں گے؟ کیا سب اسی طرح چلتا رہے گا یا کوئی تبدیلی بھی آئے گی؟ آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔